السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 22، فرائض اور حلال و حرام کا التزام۔ عن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارأیت اذا صلیت الصلوات المکتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم، رواہ المسلم۔ ابو عبداللہ سیدنا جابر بن عبدالانصاری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، فرمائیے اگر میں صرف فرض نمازیں ادا کروں، صرف رمضان کے روزے رکھوں، حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھوں اور اس سے زیادہ کوئی عمل نہ کروں تو کیا میں جنت میں جا سکوں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ یہاں پر حرمت الحرام سے مراد حرام چیزوں سے اجتناب کرنا یعنی بچنا ہے، اور احللت الحلال سے مطلب حلال کام کو یقین رکھتے ہوئے اس پر عمل کرنا ہے۔ عزیز سامعین، ابھی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ماں ترجمے کے ساتھ پیش کی ہے، اس حدیث میں جس شخص کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، ان کا نام نعمان تھا، جو غزوہ بدر میں بھی شریک تھے اور غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے کے لیے نعمان صحابی تشریف لاتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اگر میں صرف فرض نمازیں ادا کروں، رمضان کے روزے رکھوں، فرض احکام جو ہیں وہ سارے ادا کر حلال کو حلال سمجھوں اور حرام کو حرام سمجھوں اور اس سے زیادہ اگر کوئی بھی عمل میں نہ کروں تو کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یعنی جو شخص بھی فرائض کا صحیح طور سے خیال رکھتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ یہاں پر اس حدیث سے ہم دیکھتے ہیں کہ صرف فرائض ہم ادا کرنے سے جنت میں جائیں گے، حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنے سے مراد صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم اسی لیے فرائض ادا کریں، نوافل اور سنتوں کو چھوڑ دیں، جبکہ نوافل اور سنتوں کا تذکرہ بھی ہمیں بہت سی حدیثوں میں ملتا ہے۔ یہاں پر مقصد یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جو انسان حلال کو حلال سمجھے، فرائض کو ادا کرے، یعنی خود بخود جو انسان فرائض کا اہتمام کرے گا، یعنی جو اپنے آپ کو ارکان اسلام پر چلانے کے لیے تیار ہوگا، جو مکمل طور سے فرائض کی پابندی کرے گا، جو مکمل طور سے حلال کو اختیار کرے گا، جو مکمل طور سے حرام سے اجتناب کرے گا یعنی بچ جائے گا تو جنت میں جائے گا۔ یعنی اس کے اندر یہ بھی چیز قدرتی پیدا ہو جائے گی کہ وہ اسے صرف فرائض کا ہی مزہ نہیں بلکہ اس کے اندر اور یہ تڑپ آ جائے گی اور وہ اس چیز کو تسلیم کرنے لگے گا اور اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہونے لگے گا، کیونکہ ان چیزوں کو جو کر رہا ہے، وہ جو ارکان کو، جو فرائض کو، حلال کو اپنانا، حرام سے بچنا، یہ ساری چیزیں اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ احکام الہی کو تسلیم کر رہا ہے، اللہ اس کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہوگی، دین پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہوگا تو وہ نوافل پر بھی راغب ہوگا، یعنی نوافل کی طرف بھی پلٹے گا، سنتیں بھی ادا کرے گا، زندگی کے ہر ایک پہلو میں اللہ کے رسول کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا پسند کرے گا۔ سنتوں کا ہی اہتمام نہیں فرائض کے ساتھ بلکہ نوافل کا بھی اہتمام کرے گا، کیونکہ جب وہ کرنے لگا ہے اس چیز کو یعنی فرائض کو صرف، اسی لیے یہاں پر اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے صرف جنت میں مطلب ارکان ادا کر نہیں جائے گا، یعنی جب کرے گا وہ ان ارکانوں کو ادا تو قدرتی طور پر وہ چیزیں پھر اس فرائض کے ساتھ اس کے ساتھ سنتیں اور نوافل جڑ ہی جائیں گی، کیونکہ حلال کو جو ہے حلال سمجھ کر، حرام کو حرام سمجھ کر اس سے بچنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ انسان اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، جب رسول اللہ کی اطاعت اور ان کی محبت پر عمل کرنے کا شوق ہو، تبھی کر سکتا ہے۔ حلال کو حلال سمجھنا یعنی جو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے حلال کی ان کو حلال سمجھنا، اگر اس میں کوئی چیز ہمیں ناپسند ہے تو وہ ہمارے پر مرضی پر ہمارے ہے کہ ہم اس کا استعمال کریں نہ کریں، لیکن ہم اس کو حلال سمجھنا، اور جن برائیوں جن حرام چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، چاہے وہ ہمیں کتنی بھی پسند ہو،
لیکن ہمیں اس سے بچے رہنا صرف اس لیے کیونکہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، مکمل طور پہ بچے رہنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ انسان اس وقت ہی کر سکتا ہے جب اس کے دل میں اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت ہو، جب اس کے دل میں اللہ کے اطاعت کا جذبہ اور اس کے رسول کے اطاعت کا جذبہ پیدا ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اس چیز کو کرے گا انسان تو قدرتی طور پر اس کے ساتھ اسے سنتوں کی بھی رغبت پیدا ہوگی، اس میں بھی انٹرسٹ آئے گا، اور وہ خود بخود جب سنتوں کو کرے گا تو نوافل کو تو ظاہر سی بات ہے پھر کرنے ہی لگے گا، کیونکہ یہ ساری چیزیں جب اس کے اسلام، اس کے دل اور اس کے دماغ اس میں رچ بس گیا تو اس کی طبیعت خود بات خود ان عبادات کی طرف پر مائل ہو جائے گی۔ اس حدیث سے ہم صرف غلط یہ نہ لیں کہ ہم سنتوں کو نوافل کو چھوڑ دیں، مفہوم نہ لیں کہ صرف ہم فرائض کر ہم سمجھ جائیں کہ ہم جنت میں داخل ہوں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے، یہ حدیث ہے ہمارے سامنے کہ ہم صرف جس نے فرائض کو ادا کر لیا، رمضان کے روزے رکھ لیے، زکوٰۃ دے دیا یا حج کر دیا تو صرف وہ ارکان کو ادا کرنے والا جنت میں جائے گا، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول ظاہر سی بات ہے صحابی نے پوچھا تھا، اور صحابی بھی کون تھے؟ وہ جو جنگ احد میں شہید ہوئے۔ تو ایسے عظیم الشان صحابی نے پوچھا، صحابی نے اس کا ذکر کیا تھا، پوچھا تھا اس کے بارے میں۔ اللہ کے رسول جانتے تھے کہ ظاہر سی بات ہے جب فرائض پر انسان کوئی آ جائے گا، آمدہ ہو جائے گا، ان حلال چیزوں کو حلال سمجھ کر اپنی زندگی میں لائے گا، حرام سے بچے گا، تو یہ اسی وقت کر سکے گا جب اس کے دل میں اللہ کے لیے وہ محبت، وہ جذبہ ہو، رسول اللہ کی محبت ہو، تو وہ اپنی زندگی میں بھی یہی پسند کرے گا کہ میں تمام زندگی اپنی اللہ کے احکام کے مطابق ہی گزاروں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہی کروں، اس کی اطاعت میں ہی لگوں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ فرائض کے ساتھ سنتیں بھی کرے گا اور نوافل بھی کرے گا۔ اسی طرح جب رسول اللہ کی محبت اس کے اندر رچ بس جائے گی تو اس کا دل، دماغ خود بخود ان عبادتوں کے ساتھ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کے رسول کی سنتوں کو اپنانے کا خود بخود مائل ہو جائے گا، خود بخود وہ ہر طرح سے اللہ کے رسول کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنائے گا۔ تو یہ حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ ہم فرائض کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سنتوں اور نوافل کا بھی اہتمام کریں، لیکن فرائض میں ہماری کوئی بھی چوک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا حساب کتاب ہوگا پوری طرح سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح حق کے ساتھ فرائض کو ادا کرنے والا بنائے، کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔